فرض کریں آپ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ جادو ٹونا کرتے ہیں اور سزا کے طور پر آپ کو یا تو زندہ جلا دیا جاتا ہے یا آپ کے ہاتھ پیر باندھ کر آپ کو دریا میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اگر آپ ڈوب کر مرا جاتے ہیں تو آپ کو پاکیزہ مانا جاتا ہے، لیکن بچ جانے پر آپ کو قصوروار سمجھا جائے اور دوبارہ یہی سب دہرایا جائے تو آپ کیا بولیں گے؟ میرے ساتھ انیائی ہوا ہے، میرے ساتھ انیائی ہوا ہے۔ بالکل، یہ واقعی ناانصافی اور انتہائی ظلم کی بات ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں یہ ظلم ہزاروں لوگوں کے ساتھ کیا گیا، جس میں بڑی تعداد عورتوں کی تھی۔ لوگوں پر جادو ٹونا کے الزام کن وجوہات کی بنا پر لگائے جاتے تھے؟ ان جرائم کی سزائیں کیا کیا ہوتی تھیں؟ جن لوگوں پر یہ الزام لگائے جاتے تھے وہ اپنی بے گناہی کیسے ثابت کرتے تھے؟ یہ ظالمانہ رواج ختم کب ہوا؟ وہ خاتون کون تھیں جسے یورپ کی آخری چڑیل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور کیوں اس کا سر دھڑ سے جدا کرنے کے 226 سالوں بعد اسے بے گناہ قرار دیا گیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان سب سوالوں کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آگے بھی آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔ جادو ٹونے کے الزامات لگا کر لوگوں کو سزائیں دینے کے اکا دکا واقعات تو ہمیشہ سے ہوتے رہے، لیکن 15ویں صدی کے دوران ان واقعات میں بہت اضافہ دیکھنے میں آیا۔ امریکہ اور یورپ دونوں خطے ان واقعات کا گڑھ بن گئے۔ لوگوں پر جادو ٹونے کے الزام کن وجوہات کی بنا پر لگائے جاتے تھے؟ یہ وجوہات مختلف علاقوں میں مختلف تھیں، لیکن ہم یہاں چند مشترکہ وجوہات بیان کریں گے۔ کوئی شخص جڑی بوٹیوں سے بیماروں کا علاج کرتا اور غلطی سے علاج ناکام ہو گیا تو اس پر جادو ٹونے کا الزام لگانا عام بات تھی۔ کسی شخص کی فصل اچھی نہیں ہوئی تو اسے بھی شیطانی طاقتوں کے زیر اثر سمجھا جاتا تھا۔ عورتیں ایسے الزامات کا آسان شکار تھی، خصوصاً بیوہ لیکن مالدار عورتوں پر یہ الزام لگا کر انہیں مروا دینا اور بعد میں ان کی جائیداد پر قبضہ کر لینا عام تھا۔ کوئی صاحب حیثیت شخص کسی خاتون کو پسند کرتا اور انکار کی صورت میں وہ بھی عورت پر جادو ٹونے کا یا چڑیل ہونے کا الزام لگا دیتا تو اس کی گواہی بھی معتبر مانی جاتی تھی۔ آؤٹ اسپوکن ہونا آج فیشن ہے، لیکن تب ایسی عورتوں کو چڑیلوں کے زیر اثر سمجھا جاتا تھا۔ توہم پرستی اور جاہلانہ تصورات کی بدولت جو شخص کالی بلی یا الو کے ساتھ نظر آتا وہ بھی اس الزام کا شکار بن جاتا تھا۔ میڈیکل میں ترقی نہ ہونے کی وجہ سے دوران پیدائش شرح اموات بہت زیادہ تھی، تو بچے کی ماں اور دائی دونوں کو جادو ٹونا کرنے کا ذمہ دار سمجھا جاتا تھا۔ جس قدر مضحکہ خیز وجوہات کی بنا پر عورتوں پر یہ الزام لگائے جاتے تھے، اس سے کہیں زیادہ خطرناک سزائیں سنائی جاتی تھیں، اور ایک دفعہ اگر کسی پر یہ الزام لگا دیا گیا ہے تو پھر اس شخص کا خود کو بے گناہ ثابت کرنا ناممکن حد تک مشکل ہوتا تھا۔ انصاف کی آخری حد کو چھوتے ہوئے وہ مجرموں کو کچھ آپشنز ضرور دیتے تھے، جیسے مجرم کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اسے مقدس بائبل کے ساتھ تولا جاتا تھا۔ اگر مجرم کا وزن زیادہ ہے تو وہ گناہگار ہے، اور اگر وزن کم ہے تو بھی وہ گناہگار ہے۔ دوسری آپشن یہ تھی کہ مجرم کو رسیوں سے باندھ کر پانی میں پھینکا جاتا تھا۔ اگر تو وہ شخص بندھا ہونے کے باوجود نہیں ڈوبا تو اسے 100% مجرم مان لیا جاتا تھا، اور اگر وہ مر گیا تو پھر اسے بے قصور سمجھا جاتا، اور یہ سوچ کر سب دل کو تسلی دیتے کہ کم از کم اس کی روح تو پاک ہو گئی۔ ویسے یہ طریقہ آج آزمایا جائے تو 1000 میں سے 990 افراد تو پکے عصیب زدہ قرار دیے جائیں گے، باقی کے 10 دوسری ٹرائی میں۔ تیسرا آپشن پنجاب پولیس والا تھا، یعنی تشدد کرنا اور تب تک کرتے رہنا جب تک اگلا بندہ یا بندی خود کو مجرم نہ مان لے۔ الزام لگانے والا اگر پادری ہے یا کوئی اور بااثر شخص تو پھر تو آپشن والی سہولت بھی ختم ہی سمجھی جاتی تھی۔ مختصر یہ کہ اس دور میں کسی پر جادو ٹونے کا الزام لگانا اس کی قسمت پر سیاہ موت کی مہر لگانے کے برابر تھا۔ ایک بار پھر بتا دوں کہ مردوں کی نسبت خواتین ان الزامات کا زیادہ شکار ہوتی تھیں۔ البتہ آئس لینڈ واحد خطہ تھا جہاں خواتین کی نسبت مردوں کو زیادہ سزائیں سنائی گئی۔ مردوں پر ان الزامات کی بڑی وجہ سیاسی یا مذہبی ہوتی تھی۔ اکا دکا مثالیں ایسی بھی ہیں جب کسی مالدار یا عہدیدار شخص کی سفارش پر ان الزامات کے شکار شخص کو رہائی ملی ہو، مگر ایسا بہت کم ہوتا تھا۔
تاریخ دانوں کے مطابق 15ویں صدی سے لے کر 18ویں صدی تک صرف یورپ میں 1 لاکھ سے زائد لوگوں پر یہ مقدمات چلائے گئے، جن میں سے 40 سے 50 ہزار افراد کو موت کی سزا سنائی گئی۔ تاریخ سے شگاف رکھنے والے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو کولونیل امریکہ میں ہونے والے سیلم وچ ٹرائل سے ناواقف ہوں گے۔ 1692 سے لے کر 1693 تک، یعنی صرف 1 سال کے اندر 200 افراد پر یہ الزامات عائد کیے گئے، جن میں سے 30 کو مکمل گناہگار قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ 2 کتوں کو بھی آسیب زدہ قرار دیتے ہوئے گولی ماری گئی۔ 17ویں صدی کے آخر اور 18ویں صدی کے اوائل میں ان الزامات میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ لوگوں میں شعور اجاگر ہو رہا تھا اور سائنسی و منطقی باتیں سنی جانے لگی تھیں۔ عام لوگ بھیڑ چال کی بجائے اب مضبوط شواہد کا مطالبہ کرنے لگے، تو ہم پرستی میں بتدریج کمی آنے لگی۔ اینا گولڈی یورپ کی وہ آخری بد نصیب خاتون تھی جنہیں اس الزام کے تحت مارا گیا۔ اسی وجہ سے یہ خاتون تاریخ میں دی لاسٹ وچ آف یورپ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اینا گولڈی کی موت تو دردناک تھی ہی، لیکن زندگی بھی کوئی آسان نہیں گزری تھی۔ 18 سال کی عمر میں گھریلو ملازمہ کا کام شروع کرنے سے لے کر جیکب نامی شخص کے گھر آنے تک اس کی زندگی مختلف آزمائشوں کا شکار رہی۔ جیکب اپنے علاقے میں طبیب ہونے کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کا بھی اہم رکن تھا۔ اس نے اینا گولڈی کو جب اپنی حوث کا نشانہ بنانا چاہا تو اینا گولڈی نے انتظامیہ کے سامنے شکایت درج کروائی، لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ جیکب نہ صرف خود انتظامیہ میں تھا بلکہ اس کے دیگر رشتہ دار بھی انتظامیہ میں اہم عہدوں پر تھے۔ جیکب نے مشہور زمانہ تکنیک یعنی جادو ٹونے کا الزام اینا پر لگایا، جس میں یہ کہا گیا کہ وہ اس کی بیٹیوں کو زہر دے کر مارنا چاہتی تھی۔ اینا گرفتاری کے ڈر سے بھاگ نکلی، لیکن اس کے سر پر انعام رکھا گیا اور بالآخر اسے پکڑ لیا گیا۔ اس پر وحشیانہ تشدد کیا گیا۔ تشدد سے بچنے کے لیے اینا نے الزام قبول کر لیا۔ عدالت میں جا کر اینا نے اپنا اعترافی بیان واپس لے لیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ اس دور میں جادو ٹونے کے الزامات پر تنقید ہونا شروع ہو چکی تھی۔ اسی لیے کاغذی طور پر مقدمہ زہر دینے کی کوشش کی بنیاد پر چلایا گیا۔ ایک تو یہ الزام جھوٹا تھا اور دوسرا اس وقت کے سوئس قانون کے مطابق ایسے کسی بھی جرم کے تحت سزائے موت نہیں دی جاتی تھی، خصوصاً جب کوئی جانی یا مالی نقصان بھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اینا کو موت کی سزا سنائی گئی اور 13 جون 1782 کو اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلی، ہر طرف احتجاج شروع ہو گیا۔ مقدمے کے کاغذات میں رد و بدل کر دیا گیا اور کسی کو سزا نہیں ملی۔ 2008 میں سوئس حکومت نے آفیشلی طور پر اینا گولڈی کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو تسلیم کیا اور اینا گولڈی کو سبھی الزامات سے بری قرار دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یورپ اور امریکہ ترقی کرتے گئے، ان کے عدالتی سسٹمز بھی بہتر ہوتے گئے اور انصاف کی فراہمی آسان ہوتی گئی۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی کے بہت سارے عوامل ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے اہم انصاف اور برابری ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی خطے میں انصاف قائم ہو اور وہاں بدامنی یا بدحالی بھی ہو۔ خیر، آپ بتائیں، آپ کو اس ویڈیو میں کون سی نئی بات پتہ چلی؟ اور اگر آپ 15ویں صدی کے یورپ میں ہوتے اور یہ جادو ٹونے کا الزام آپ پر لگایا جاتا تو آپ اپنا بچاؤ کیسے کرتے؟ ہمارے عدالتی سسٹم اور صدیوں پرانے یورپ کے عدالتی سسٹم میں کون سی چیز آپ کو ایک جیسی لگتی ہے؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔